بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک بنیادی علم نحو بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو کی ایک کتاب اساس النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا دوسرا سبق یعنی لفظ اور اس کی اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، دوسرا سبق لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ سب سے پہلے لفظ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کہتے کسے ہیں۔ لفظ کی تعریف: انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، انسان جو بھی بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان جو بھی بولتا ہے اس کے منہ سے جو بھی نکلتی ہے وہ لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے اس کا معنی ہو یا معنی نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید، بکر، خالد وغیرہ، یہ سب الفاظ ہیں۔ لفظ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے الفاظ۔ ٹھیک ہے، لفظ کی اقسام: اولاً لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لفظ موضوع، نمبر 2 لفظ محمل۔ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کسے کہیں گے؟ موضوع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، یعنی با معنی لفظ، اسے کہیں گے موضوع۔ جیسے میں نے کہا آم، تو آم کا ایک معنی ہے، ایک پھل سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا بکر، ایک انسان سمجھ میں آیا جس کا نام ہے۔ تو ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موضوع۔ جیسے زیدن ایک شخص کا نام ہے، زید بولتے ہیں تو جس کا نام ہے وہ بندہ سمجھ میں آتا ہے۔ محمل وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ جیسے دیزن، دیزن کا عربی میں کوئی معنی نہیں ہے۔ زید کو الٹا دیں گے تو زید تھا، اس کو ہم نے الٹا دیا تو کیا ہو گیا؟ دیز۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں روٹی ووٹی، کھانا وانا، بعض اوقات جو جن کا تعلق نماز وغیرہ سے ہوتا ہے۔ دینی امور میں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں جیسے نماز وماز، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے نماز وماز۔ ٹھیک ہے، روزہ وزہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم روٹی کے ساتھ ووٹی بولتے ہیں۔ روٹی کا تو معنی ہے، ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دیکھیے حاشیہ بیان کر رہے ہیں۔ اردو میں جیسے چائے کے ساتھ وائے، تو وائے جو ہے یہ محمل لفظ ہے۔ پانی کے ساتھ وانی، یہ بھی محمل لفظ ہے۔ روٹی کے ساتھ ووٹی، یہ بھی محمل لفظ ہے، بولا جاتا ہے۔ ان میں وائے، وانی اور ووٹی محمل اور بے معنی الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے محمل کہتے ہیں۔ موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں، موضوع کا دوسرا نام مستعمل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں، موضوع بھی کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پھر جو ہے آگے موضوع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ موضوع لفظ کی اقسام: موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد کسے کہیں گے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے موضوع کی تعریف کیا پڑھی؟ موضوع اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہیں گے، یعنی با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر موضوع لفظ اکیلا ہو تو اسے کہیں گے مفرد۔ کیا کہیں گے؟ مفرد، یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اکیلا ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسے مفرد کہتے ہیں۔ جیسے کتابن، کتابن دیکھیے کتاب سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں کتاب سمجھ میں آتی ہے، اس کا معنی ہے، اور یہ جو ہے اکیلا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مفرد ہے۔ فائدہ: مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ مفرد کہہ لیں یا کلمہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کلمے کی قسم بیان کریں گے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو مفرد اور کلمہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اگر سوال آئے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرکب
جو دو یا دو سے زیادہ با معنی الفاظ کا مجموعہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا معنی ہوتا ہے، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو ان سب کو جو ہے ملا کر کے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے رب العالمین، اس میں رب ایک لفظ ہے، العالمین ایک لفظ ہے، اور دونوں جو ہیں بامعنی ہیں۔ اب دونوں کو ملا کر ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کا رب۔ دوسری مثال ہے محمد رسول اللہ، تو محمد ایک لفظ، رسول ایک لفظ، اور لفظ اللہ ایک لفظ، تینوں کے معنی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کا معنی ہے، تینوں بامعنی الفاظ ہیں۔ تینوں کو جب ہم نے ملایا تو ایک جملہ بن گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مرکب ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ یہ موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی یہاں پہ تین الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ الحاصل یہ کہ انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اگر بامعنی ہو تو اسے موضوع کہتے ہیں، اگر بے معنی ہو تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ پھر بامعنی لفظ کی یعنی موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اگر اکیلا ہو تو مفرد کہیں گے، اگر ایک سے زیادہ موضوع الفاظ ہوں تو اسے مرکب کہیں گے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں پہ نقشے کے ذریعے، لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع مہمل، بامعنی کو موضوع، بے معنی کو مہمل۔ پھر موضوع کی دو قسمیں، مفرد مرکب، مفرد اکیلے کو اور مرکب ایک سے زیادہ کے مجموعے کو، دو یا دو سے زیادہ کے مجموعے کو مرکب۔ اب دیکھیں تمرین سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل الفاظ سے مفرد اور مرکب الگ الگ کریں۔ ایک نمونہ یہاں دیا گیا ہے، اس کو دیکھ کر کے جو ہے ہمیں جتنے بھی الفاظ یہاں دیے گئے ہیں ان میں دیکھنا ہے کون مفرد ہے کون مرکب ہے۔ ایک نمونہ دیا گیا ہے، دیکھیے اللہ واحد ہے، تو کیونکہ یہ دو الفاظ یہاں پہ موجود ہیں اس لیے انہوں نے اسے مرکب کے کھانے میں لکھا ہے۔ جبل، اس کا معنی ہے پہاڑ، دیکھیے کیونکہ یہ ایک لفظ ہے اس لیے انہوں نے اسے مفرد کے کھانے میں لکھا ہے، ایک لفظ ہے اور بامعنی ہے تو یہ مفرد ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم، دیکھیے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، صلاۃ ایک لفظ، فجر ایک لفظ، تو دونوں بامعنی ہیں تو یہ آئے گا مرکب کے کھانے میں، یہاں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ثمرون کا معنی ہے پھل، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بامعنی لفظ ہے تو یہ مفرد ہے۔ مطرون، اس کا معنی ہے بارش، کیونکہ ایک لفظ ہے بامعنی ہے تو یہ ہے مفرد، ٹھیک ہے۔ رجل صالح یعنی نیک آدمی، کیونکہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دو موضوع لفظ ہیں تو یہ ہوگا مرکب۔ ماؤن یعنی پانی، کیونکہ ایک لفظ ہے اور بامعنی ہے تو یہ ہے مفرد۔ جنت، جنت، ایک لفظ ہے ایک بامعنی لفظ ہے تو یہ بھی مفرد۔ العلم نور، علم نور ہے، کیونکہ علم ایک لفظ ہے نور ایک لفظ ہے تو یہ مرکب ہے۔ شیون، شیون کا معنی ہے چیز، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مفرد ہے کیونکہ ایک بامعنی لفظ ہے۔ قلم جمیل، خوبصورت قلم، کیونکہ دو الفاظ ہیں، قلم ایک جمیل ایک، تو یہ ہے مرکب۔ ذہب حامد، ٹھیک ہے، حامد گیا، ذہب ایک لفظ ہے حامد ایک لفظ ہے، تو یہ دونوں بامعنی لفظ ہیں تو یہ ہو گیا مرکب۔ بیت کبیر، بڑا گھر، جس میں بیت ایک لفظ کبیر ایک لفظ، دونوں مل گئے تو یہ ہو گیا مرکب۔ غرفۃ النوم، سونے کا کمرہ، تو غرفہ ایک لفظ النوم ایک لفظ، یہ دونوں بامعنی الفاظ ہیں، دونوں ملے تو یہ ہو گیا مرکب۔ رجل یعنی پاؤں، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے بامعنی ایک لفظ ہے تو یہ ہے مفرد۔ سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق درجہ ذیل مرکبات میں سے کلمات الگ الگ کریں۔ ایک نمونہ دیا گیا ہے، جو یہاں مرکبات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہاں جتنے بھی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں الفاظ، یہ سب مرکب ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے ہیں، ان میں سے ہر لفظ کو الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک مثال، دیکھیے مثال انہوں نے دیا ہے کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ، کنز کا معنی خزانہ، ایمان یعنی ایمان، تو انہوں نے کنز ایک لفظ ہے ایمان ایک لفظ ہے، دونوں کو الگ کیا ہے، کنز ایمان، ٹھیک ہے، ایسے ہمیں کرنا ہے۔ کتاب زیدین ہے تو کتاب زیدین میں کتاب ایک لفظ ہے زید ایک لفظ ہے، تو یہاں لکھیں گے کتاب، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ زید، ٹھیک ہے، اس طرح آپ لکھ لیں گے، خیر۔ ہوا مدرس، وہ استاد ہے، تو یہاں پہ ہوا آئے گا، یہاں پہ مدرس آئے گا، ٹھیک ہے، ہوا یہاں پہ آئے گا، مدرس یہاں آئے گا۔ المسجد الکبیر، بڑی مسجد، تو مسجد یہاں آئے گی، مسجد ایک لفظ ہے کبیر ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ قرأ سعید کتابا، سعید نے کتاب پڑھی، تو یہاں پہ تین الفاظ ہیں،
قرأ ایک، سعید ایک، کتابن ایک، ٹھیک ہے. تو قرأ جو ہے، قرأ ایک جگہ آئے گا یہاں پہ، ایک منٹ، قرأ یہاں آئے گا، سعید آئے گا یہاں، اور کتابن آئے گا یہاں، ٹھیک ہے. حاضی شجرتن، یہ درخت ہے. تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، حاضی ایک اور شجرتن ایک، ٹھیک ہے. جرس، جرس المدرستی، مدرسے کی گھنٹی. تو یہاں دو الفاظ ہیں، جرس ایک اور مدرسہ ایک. جرس آئے گا یہاں، مدرسہ آئے گا یہاں. الثوب الابید، سفید کپڑا. ثوب مانا کپڑا، ابید مانا سفید. تو ثوب آئے گا یہاں، ابید آئے گا یہاں. الملح، الملح الاسود، کالا نمک. الملح یعنی نمک، اور اسود یعنی کالا. تو دو الفاظ ہیں، اسود آئے گا یہاں، ٹھیک ہے. لون القمیسی، قمیص کا رنگ. لون مانا رنگ، قمیص مانا قمیص. تو یہ دو الفاظ ہیں، لون آئے گا یہاں، قمیص آئے گا یہاں. دخل علی، علی داخل ہوا. تو یہاں پہ دخل مانا داخل ہوا، علی یعنی علی نام ہے. تو دخل آئے گا یہاں، علی آئے گا یہاں، ٹھیک ہے. یعنی دو الگ الگ الفاظ ہیں، تو سب کو الگ الگ کرنا ہے. ہے فلاح ناجح، کامیاب کسان. فلاح مانا کسان، ناجح مانا کامیاب. تو فلاح آئے گا یہاں پہ ایک لفظ ہے، ناجح ایک لفظ ہے، وہ یہاں آئے گا. خالد استاد، خالد استاد ہے. تو خالد آئے گا یہاں، استاد آئے گا یہاں، ٹھیک ہے. تلمیذ مجتہد، تلمیذ یعنی شاگرد، مجتہد یعنی محنتی، محنتی طالب علم. تو دو لفظ ہیں، تلمیذ آئے گا یہاں ایک لفظ ہو گیا، مجتہد آئے گا یہاں دو لفظ ہو گئے. مفتاح البیتی، گھر کی چابی. مفتاح مانا چابی، بیت مانا گھر. تو مفتاح ایک لفظ ہے، البیت ایک لفظ ہے. مفتاح آئے گا یہاں، البیت یہاں. تو یہ دو لفظ ہو گئے. ہاذا مطبخ، یہ کچن ہے. ہاذا یعنی یہ، مطبخ یعنی کچن، ٹھیک ہے. تو ہاذا یہاں پہ آ جائے گا کیونکہ ایک لفظ ہے، مطبخ ایک لفظ ہے، تو یہاں آ جائے گا. یہ تھا دوسرا سبق. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور دعائے خیر میں ضرور یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.